اب ہم اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے، آج کے دور کے لحاظ سے بھی، پچھلے دور کے لحاظ سے بھی مثالیں بہت جلدی جلدی کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ آدمی اگر بھوکا ہے اور بھوک اس کی اتنی شدت کو پہنچ گئی ہے کہ اگر اور حرام کے علاوہ کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، تو اب اگر یہاں اس نے حرام چیز نہیں کھایا تو مر جائے گا، تو اس کے لیے حرام چیز کھانا جائز ہے، لیکن اتنا ہی جائز ہے جس سے اس کی زندگی بچ سکے۔ پیٹ بھر کر خوب ڈکار لے کر کے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آدمی گیا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، اس میں مجبوری کس حد تک ہوتی ہے اور کس حد تک یہ چیز جائز ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو ڈاکٹر ایک تو لیڈی ڈاکٹر ہے اور ایک جینٹس ڈاکٹر ہے۔ تو اصل شریعت میں یہ ہے کہ مرد بیمار ہوں گے تو یہ جینٹس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دکھانے کے لیے، اور جو عورتیں بیمار ہوں گی تو عورتیں کس کے پاس جائیں گی؟ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں گی۔ یعنی عورت کا علاج عورت کرے، مرد کا علاج مرد کرے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب ڈاکٹر عورت کو دیکھ رہا ہے، دیکھنا اس کو جائز نہیں نا، وہ تو حرام ہے نا، اجنبی عورت ہے نا، تو جائز تو نہیں ہے اس کے لیے دیکھنا عورت کو۔ اسی طرح سے جب یہ مرد جائے گا لیڈی ڈاکٹر کے پاس، تو مرد جا کر کے اسے بیان کرے گا، اس عورت کو دیکھے گا، ڈاکٹر کو دیکھے گا، وہ ڈاکٹر اس کے اوپر اپنا ہاتھ، اس کے نبض پر ہاتھ رکھے، اور اس کو تو یہ سب چیزیں چھونا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے نا، اجنبی مرد اجنبی عورت کو نہیں چھو سکتا، تو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے شریعت میں۔ لیکن اگر کسی علاقے میں ایک بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، یا جو بیماری ہے اس بیماری کے علاج کرنے والی کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، تو اب یہاں عورت کے لیے مجبوری ہے کہ وہ مرد ڈاکٹر کے پاس، جینٹ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہے اور وہاں لیڈی ڈاکٹر کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی جینٹ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، تو مرد اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں آپ کو مثال جو یہ پیش کر رہا ہوں نا، آپ سماج میں دیکھیے، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے عام طریقے سے، خاص طریقے سے عورتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے بھی جینٹس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس علاج ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بڑی بیماری نہیں ہے، وہ لیڈی ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتی ہے، تو اسی کے پاس جانا چاہیے، اسے جینٹس کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ مجبوری ابھی نہیں ہے نا اس کو، یہاں پر اس کا علاج ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کر سکتی ہے۔ آپریشن ہے کوئی، اب یہ آپریشن عورت کا آپریشن عورت کرے، مرد کا آپریشن مرد کرے۔ اگر کوئی عورت آپریشن کرنے والی ڈاکٹر نہیں ہے عورت، تب مجبوری میں اب یہ جو جینٹس ہے وہ عورت کا بھی آپریشن کر دے گا، مجبوری ہے تو کر سکتا ہے۔ تو آج مجبوری ہے، مان لیجئے ہمارے علاقے میں کہ کوئی عورت آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، مرد عورت کا بھی آپریشن کر دے گا، لیکن 1 سال کے بعد کوئی لیڈی ڈاکٹر آ گئی جو آپریشن کرتی ہے اور کر سکتی ہے آسانی سے، تو اب جو چیز جائز تھی پہلے، اب وہ جائز نہیں رہے گی۔ اب لیڈی جو لیڈیز ہیں جن کا آپریشن ہے، اب یہ لیڈیز کے پاس ہی جائیں گی اور اسی کے پاس اپنا آپریشن کروائیں گی۔ یہ خیال رکھنا ہے ہمیں، اور یہ پوری معاشرے اور سماج کی ضرورت ہے، یہ علاج کا یہ معاملہ۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر بھی اس چیز کو نہیں جانتے اور مریض بھی اس کا خیال نہیں کرتے۔ جب ڈاکٹر کے پاس عورت گئی دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس، اور مرد ڈاکٹر ہے، تو اب اس کے چیمبر میں جب جائے گی عورت، تو اب یہ اجنبی عورت ہے، اکیلی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ تو خلوت نہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہیں رہ سکتا، نہیں جا سکتا، لیکن یہ عورت وہاں پہ گئی۔ اب یہاں سوال آ رہا ہے، پہلے تو لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، تب یہاں جانا اس کے لیے جائز ہوا، اب یہ جائز ہے جانا، تو اب اسی حد تک جائز ہے
कि उस औरत के साथ उसका कोई महरम होना चाहिए जो साथ में जाए डॉक्टर के पास, उसको लेकर के जाए, ताकि खलवत का मामला ना हो। क्योंकि अगर एक चीज जायज हो गई, वो क्या है कि वो अजनबी मर्द के पास अपना इलाज मजबूरी की वजह से करा रही है, तो खलवत तो मजबूरी नहीं है ना, उसके रिश्तेदार हैं, उसका शौहर है, उसके महरम लोग हैं, या औरत है, उसके घर में कोई सास वगैरह कोई भी किसी को लेकर के आए ताकि खलवत का मामला ना हो। तो बाज़ मर्तबा औरतें इसका भी ख्याल नहीं करती हैं, आप जानते हैं। तो किस हद तक मजबूरी है उसी हद तक वो चीज जायज होती है। इसी तरह से औरत को कहीं कोई परेशानी है, तो अब वो अजनबी डॉक्टर यहां भी हाथ लगा रहा है, वहां भी हाथ लगा, बिल्कुल नहीं। जहां जो बीमारी है और जिस हद तक उसके लिए वो जगह टच करना जायज मजबूरी है, उसी हद तक डॉक्टर वहां हाथ लगा सकता है, उससे ज्यादा जायज नहीं उसके लिए। ये इसी कायदे से सब चीजें निकल के आती है, लेकिन इसका भी उतना ख्याल नहीं रह पाता है। आप इसी को ले लीजिए ना कि जो हॉस्पिटल में आप जाते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम जो है मैनेजमेंट के जो हॉस्पिटल है, वहां पर भी ऐसा होता है कि मर्द है, आदमी जो है भर्ती है, वहां पर एडमिट है, और नर्सें जो है ला करके वही इंजेक्शन लगा रही हैं, वही सब कुछ कर रही हैं, आकर के वही टच कर रही है, सब कुछ कर रही है। मर्दों को भी तो रखा जा सकता है वहां पे। अब गैर मुस्लिम क्या कर रहे हैं उनको छोड़िए, लेकिन जो कम से कम हमारे मुस्लिम मैनेजमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, उनको चाहिए कि मर्दों के लिए मर्द नर्स रखें और औरतों के लिए औरत नर्स रखें, ताकि ये मजबूरी इसी हद तक है, इससे ज्यादा मजबूरी नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन देखेंगे आप सब ऐसे ही चल रहा है और कभी कोई इसके ऊपर एतराज नहीं करता है। तो ये चीजें मेरे भाइयों जो है आज के दौर में इन सब चीजों की जरूरत जो है समझने की जरूरत है। अगर कहीं पर किसी को जख्म है, अब उसको पट्टी बांधना है, वहां पे ड्रेसिंग करना है, पट्टी बांधना है, तो आप देखेंगे कि ये नर्स वगैरह जो होती हैं, थोड़ी सी जगह पर जख्म है तो खूब दूर तक पट्टी बांध देते हैं। अब पट्टी बांध देने की वजह से अगर वो वजू की जगह वाली का मसला है उसमें, या गुस्ल का मसला है, तो अब जत्ते पर पट्टी बंधी है वहां तो पानी नहीं लगा सकते, वो तो सही नहीं है जो है, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वो तो धोना पड़ता है पानी से। तो इसलिए पट्टी बांधना एक जो है मजबूरी है इलाज के लिए, तो इस पट्टी को उसी हद तक बांधेंगे जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है, और जो है उससे ज्यादा हिस्सा नहीं लेंगे पट्टी बांधने में। यानी पट्टी रोकने के लिए जिस हद तक जरूरत है उसी हद तक जो है वो पट्टी बांधेंगे, ताकि उसके बकिया हिस्से को वजू करते हुए, गुस्ल करते हुए पानी से धोया जा सके। सिर्फ जितने पर पट्टी बंधी हुई है वही हिस्सा नहीं धोना होता है। तो ये भी जो है इसका भी ख्याल होना चाहिए। लेकिन चूंकि अब ये मसाइल लोगों को मालूम नहीं होते, वो पट्टी बांधने वालों को भी नहीं मालूम होते, पट्टी बंधवाने वाले को भी नहीं मालूम होते, तो जो है लोग ऐसे ही जो है छोड़ देते हैं और जो है जितना भी चाहे वो बांध देते हैं। ये बात भी जो है कि आज जब मंगनी होती है, यानी किसी कोई जो है किसी को पैगाम देते हैं शादी के लिए, तो क्या होता है, शादी का पैगाम दिया है तो अब जो पैगाम देने वाला है उसके लिए जायज करार दिया गया है कि वो लड़की को देख सकता है, यानी इस हद तक उसके लिए रुख्सत है, ये जायज करार दिया गया। वरना वो तो उसके लिए अजनबी, अभी निकाह जब तक ना हो जाए तब तक वो अजनबी है, और अजनबी औरत को देखना हराम है शरीयत के अंदर, तो उसको देखना जायज नहीं है इसके लिए। लेकिन क्या है, इसको शरीयत ने इस हद तक जायज करार दिया है कि जो निकाह करने से पहले वो देख ले, ताकि उसका दिल मुतमईन रहे और बाद में कोई परेशानी की बात ना हो देखने के बाद। तो अब ये जायज करार दिया गया। अब किसके लिए जायज है ये? सिर्फ उस आदमी के लिए जायज है जो पैगाम दिया है। अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि उसका भाई भी जा रहा है, दोस्त भी जा रहा है, बाप भी जा रहा है, और जाकर के सब लड़की को देख रहे हैं। तो जरूरत जितनी है उसी हद तक मजबूरी जो होती है
اسی حد تک یا ضرورت جو ہوتی ہے اور ضرورت کے لیے جو حرام چیز حلال قرار دی گئی ہے وہ ضرورت کی حد تک ہی وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہوتی ہے، تو صرف اسی آدمی کے لیے جائز ہے۔ اب اس کے بعد اسی کو اور بھی آگے بڑھاؤں آپ کو، اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے آج کے دور میں لوگوں نے چلو دیکھ رہے ہیں تو باتیں بھی کرنا شروع کر دی۔ اچھا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کہا آپ لوگ جاؤ اکیلے میں بات کرو، ارے بھائی اکیلے میں بات کرنا ان کے لیے خلوت یہ تو جائز نہیں ہے، جائز کس حد تک ہے؟ صرف اس کو دیکھ سکتا ہے، اتنی ہی حد تک وہ جائز ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ لیا مسئلہ ختم ہو گیا، یہ بھی نہیں کہ اب روز روز اس کو دیکھتا رہے، یہ بھی نہیں کہ اس کی تصویر اپنے پاس رکھ کر کے جب چاہا تصویر دیکھتا رہا، سب حرام ہوتی ہیں میرے بھائی چیزیں۔ صرف اسی حد تک یہ چیز جائز ہے جو ضرورت تھی کہ نکاح سے پہلے دیکھ لے تاکہ دل مطمئن رہے، ایسا نہ ہو کہ نکاح کے بعد دیکھے اور پسند نہ آئے تو نکاح توڑنا پڑے یا نکاح کو ختم کرنا پڑے، طلاق دینا پڑے، کوئی اور چیز ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی دیکھ لے، اور اسی کے لیے شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور اسی حد تک دیکھنا جائز ہے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ اس کے بعد ٹیلی فون پر گفتگو کرنا جائز نہیں، ٹیلی فون پر اسی طرح سے ایسے تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ٹیلی فون پر باقاعدہ جو ہے ویڈیو اور آڈیو جو ہے آن کر کے اسے دیکھتا رہے، بات کرتا رہے، یہ کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے اس کے بعد، کیونکہ یہ مجبوری میں داخل نہیں، ضرورت میں یہ داخل نہیں ہے، جتنی ضرورت تھی اتنا ہی جائز ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس کی جو ہے بڑی جو ہے اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کا میرے بھائیوں اور بہنوں خیال کریں۔ تو یہ مجبوری کی وجہ سے جو چیز جائز ہوتی ہے یا ضرورت کی وجہ سے جو چیز جائز ہوتی ہے، تو جتنی ضرورت ہے اسی حد تک وہ چیز جائز رہے گی، اس سے زیادہ وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت سے آدمی کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے ہمارے ایک ساتھی انہوں نے کہا کہ ان کے جو ہے ان کی ماں نے ان سے کہا کہ ان کے بھائی ہیں، ان کے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جانا تھا، تو جو ہے انہوں نے کہا اپنے جو ہے بیٹے سے کہ تمہارے ڈیڈی جو ہے جانے والے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، ہم لوگ لڑکی دیکھنے کے لیے جانے والے ہیں، تم کو بھی ساتھ میں چلنا۔ اس نے کہا ڈیڈی کیا دوسری شادی کر رہے ہیں امی؟ تو ماں غصہ ہو گئی، کیا تم اس طرح سے مذاق کرتے ہو؟ جو دوسری شادی ڈیڈی تمہارے ڈیڈی کی نہیں، تمہارے بھائی کی شادی، اس کے لیے جب بھائی کے لڑکی دیکھنے جانا تو ڈیڈی کیوں جائیں گے؟ تو بھائی کو نہ دیکھنا چاہیے، صرف ڈیڈی کے لیے تھوڑا نا بھی جائز ہے اس کو دیکھنا۔ جو تو یہ چیزیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ان چیزوں کو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے غیر جو ہے محرم، جو نامحرم ہوتے ہیں، محرم نہیں ہوتے، وہ جو ہے جا کر کے دیکھتے رہتے، ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے سماج میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو اور بھی مثال دوں، شادی وغیرہ کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ جب رشتہ کہیں دیکھتے ہیں تو لوگ لڑکے کے بارے میں بھی معلومات کرتے رہتے ہیں، اس کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے کہ لڑکا کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، لڑکی کے بارے میں بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ اب اگر جس سے پوچھا گیا ہے لڑکا یا لڑکی کے بارے میں کچھ جانتا ہے، اس کا کوئی عیب جانتا ہے، تو جتنا بس اس کا عیب ذکر کرتے ہوئے جتنا ذکر کرنے سے اس کا مقصد حل ہو جائے، اس سے زیادہ ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی ہے، یعنی کسی کی غیبت، یہ کیا اس کا عیب بیان کر رہے ہیں نا، اس کی جو ہے غیر موجودگی میں، تو عیب بیان کر رہے ہیں۔ اب عیب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ چیز کیا ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب ایک ضرورت ہے، یہ ایک ضرورت کیا ہے یہاں پر کہ شادی سے پہلے آدمی جان جائے تو اچھا ہے اس کے بارے میں، ایک ضرورت ہے، تو اسلام نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ ضرورت کے وقت میں آپ غیبت کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو جتنی ضرورت ہے اسی حد تک یہ چیز جائز ہوتی۔ تو اب اگر جانتا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ اور بہت خرابیاں ہیں اس کے پاس، تو اب پوری خرابیاں گنانے کے بجائے اتنا کہہ سکتا ہے کہ میرے خیال میں وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے رشتہ، کیونکہ مقصد تو یہی ہے نا کہ رشتہ نہ کرے وہاں پر،
اس کی جو ہے خرابیاں ذکر کر کے اگر یہی کہنے سے کام چل جاتا ہے تو کافی ہے یہ. اگر نہ چلے گا تو پھر کچھ ایک آدھ ایسی خرابی جس سے جو ہے لگے آدمی کو کہ ہاں واقعی یہاں رشتہ کرنا مناسب نہیں، وہ ذکر کر دیا، کافی ہے یہ. تو اب اس کی پوری ہسٹری بیان کرنا کوئی ضروری نہیں رہ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کھڑکی ہے، آپ کے مکان میں کہیں کھڑکی ہے، اور اس وہ کھڑکی اصل میں اس کی وجہ سے جو دوسرا مکان ہے بغل میں، کھڑکی تو ہماری اپنی دیوار میں ہے، لیکن جو بغل میں دوسرا مکان ہے وہاں سے عورتیں نظر آ جاتی ہیں اس میں، تو اجنبی جو ہے لوگ ہیں وہ تو پردہ نہیں رہ پاتا ہے پورے طریقے سے، نظر آ جاتا ہے. تو اب وہ پڑوسی نے شکایت کر دیا جا کر، تو اگر اسلامی جج ہے تو آ کر کے چیک کیا تو ہاں واقعی اس کھڑکی کی وجہ سے سامنے والے گھر میں بے پردگی کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس حد تک کھڑکی بند کرنے کا قاضی حکم دے گا، جج حکم دے گا، جس سے نگاہ نہ پڑے ادھر، پوری کھڑکی بند، کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے ہوا وغیرہ کے لیے. تو جتنی مجبوری اور ضرورت ہوتی ہے اسی حد تک اس چیز کو وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس سے زیادہ پھر جو ہے اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی جو ہے ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے شخص ہو، جیسے یتیم کوئی بچہ ہے، اس کا کوئی آدمی دیکھ بھال کرنے والا ہے جو دیکھ بھال کرتا ہے اس کے مال کی، اس کی، تو جس حد تک اس کی مجبوری ہے دیکھ بھال کرنے والے کی، اس کے لحاظ سے وہ اس کے مال میں سے کھا سکتا ہے، جائز ہے. لیکن اب یہ کہ اپنا اس کا مال لے کر کے اپنے گھر میں بھرنا شروع کر دے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب چند جو ہے باتیں تھیں، مثالیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. وقت بھی زیادہ ہو گیا، میں نے سوچا کہ قاعدہ پورا مکمل کر دوں آج آپ کے سامنے، اس لیے میں نے پوری باتیں جو ہے آج اس قاعدے کے تعلق سے پیش کر دیں، اور تھوڑا وقت بھی زیادہ ہو گیا، آپ مجھے معاف کیجیے گا. آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں.